السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر اور ویورز ٹھیک ہوں گے۔ تو میں جو آج آپ کے پاس ویڈیو لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد کا احترام، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 درجات بلند کرے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان بما خزائن العرفان صفحہ نمبر 647 پر پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: تو یہ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں پھر ہماری طرف پھیرنا نہیں ہے؟ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا اور ثواب کے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے پروگرام دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی باعث رضائے رب الانام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ موت کی ہر دم یاد رکھیے۔ موت دولہا کو عین بارات سے اور دلہن کو عین حجرہ عروسی میں بستر راحت و مسرت سے یکدم اچک لیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ مرحبا! آپ رحمۃ اللہ علیہ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ چنانچہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک علماء حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی پھینک یعنی ہاتھ میں رکھنے والی لکڑی مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، نواب صاحب، مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے۔ پھر کہا، چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا؟ نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں موبائل فون کی گھنٹی بند رکھیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا احترام کرے۔ مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیز، چھڑی، چھتری، ہاتھ کا پنکھا، چپل، تھیلا، بیگ، برتن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالے کہ آواز پیدا ہو۔ اگر موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بند رکھی جائے۔ افسوس، اس کی احتیاط کم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام شریف میں اور وہ بھی عین خانہ کعبہ کے طواف میں لوگوں کے موبائل فون کی گھنٹیاں
بلکہ معاذ اللہ میوزیکل ٹیونز گونجتی رہتی ہیں، حالانکہ میوزیکل ٹیون تو مسجد کے علاوہ بھی ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے مسجد کے متعلق 19 مدنی پھول۔ احترام مسجد کے ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1548 صفحات کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1202 تا 1207 پر بیان کردہ مدنی پھول کہیں کہیں رد بدل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہیں قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ نمبر 1، مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کریم کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اس سے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ فتاوی رضویہ۔ نمبر 2، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب محجزات بلا ضرورت شریعہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتے ہیں تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ فتاوی رضویہ۔ نمبر 3، درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیے۔ ہاں، اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ اسی طرح کاتب کو مسجد میں اجرت پر کتابت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ نمبر 4، مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگے یا تنکا وغیرہ نوچنا ممنوع ہے۔ نمبر 6، ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پونچھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 7، مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو۔ نمبر 8، جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیے تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجیے۔ اگر پاؤں کے تلوؤں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے، اس کا خیال رکھیے۔ نمبر 9، مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے پر ہی اچھی طرح خشک کر لیجیے۔ گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہیں۔ اب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریفہ سے بعض آداب مسجد پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 11، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ یاد رکھیے اعضائے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 12، مسجد کے
ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلاً صحن میں داخل ہوں تب بھی اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں، یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں۔ یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ نمبر 13، مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے۔ اسی طرح خانسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی المکان آواز دبائی جائے، اگرچہ غیر مسجد میں ہوں، خصوصاً مجلس میں یا کسی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی ہے۔ حدیث میں ہے، ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈکار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کے دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ حدیث اور جماعت میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر تنہا ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کہکہ ہے۔ جماعت جب آئے حتی المکان منہ بند رکھیں، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں، اور اس طرح بھی نہ رکے تو حتی المکان منہ کم کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں۔ چونکہ جماعت شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں، لہٰذا جماعت آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماعت نہیں آتی، انشاءاللہ فوراً رک جائے گی۔ نمبر 15، مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا لاتا ہے۔ موقع کے لحاظ سے تبسم میں حرج نہیں، یعنی کہ مسکرانے میں حرج نہیں۔ نمبر 16، مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ موسم گرما میں لوگ پنکھا جلتے جلتے پھینک دیتے ہیں، مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں۔ اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو، یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ عرض، مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 17، مسجد میں حدث یعنی ریح خارج کرنا منع ہے۔ ضرورت ہو تو جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ باہر چلے جائیں، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ ایام اعتکاف میں تھوڑا کھائے، پیٹ ہلکا رکھے کہ قضائے حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ریح کی حاجت نہ ہو، وہ اس کے علاوہ باہر نہ جا سکے گا۔ البتہ احاطہ مسجد میں موجود بیت الخلاء میں ریح خارج کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ نمبر 18، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے، مسجد میں کسی طرح نہ پھیلائیے کہ یہ خلاف ادب دربار ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا، گوشہ مسجد سے ہاتف نے آواز دی، سری بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ یعنی فوراً پاؤں سمیٹیے اور ایسے سمیٹیے کہ وقت انتقال ہی پھیلائیے۔ چھوٹے بچوں کو بھی پیار کرتے، اٹھاتے لٹاتے وقت احتیاط
کریں کہ ان کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں، اور متعطع پوٹی کرواتے وقت بھی ضروری ہے کہ اس کا رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ نمبر 19، استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔